بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم صرف کا مذاکرہ اور تکرار کر رہے ہیں۔ یہاں نہ کوئی استاذ ہے نہ کوئی شاگرد ہے، ہم سب ساتھی ہیں۔ مسائل صرف کا مذاکرہ ہے، اور مذاکرہ کس لیے ضروری ہے؟ مذاکرہ اس لیے ہے کہ ہر چیز پر آفتیں طاری ہوتی ہیں۔ کھیتی ہے، زراعت ہے، اس کی مناسب دیکھ بھال نہ ہو تو دیمک لگ جاتی ہے، جس کے لیے اس کو اسپرے کرنا پڑتا ہے، پھر اس میں تازگی آتی ہے اور بہار آتی ہے۔ بالکل اسی طرح علم، اس کے اوپر بھی آفت طاری ہوتی ہے اور طرح طرح کی آفتوں کی لپیٹ میں آتا ہے۔ چنانچہ مسند دارمی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آفت العلم النسیان و ترک المذاکرہ، کہ علم پر آفت طاری ہوتی ہے۔ علم کی آفت کیا ہے؟ اس کو بھول جانا، اس کا مذاکرہ چھوڑ دینا۔ جب مذاکرہ ہم چھوڑ دیتے ہیں تو رفتہ رفتہ وہ چیزیں، وہ مسائل صرف، وہ مسائل علم، وہ گہنا جاتے ہیں، ان کی تازگی ختم ہو جاتی ہے، پھر آدمی کی صفت افادیت شدید متاثر ہوتی ہے۔ تو اس میں دوبارہ بہار لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا مذاکرہ کریں۔ ہمارے استاذ تھے حضرت مولانا فیض احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ملتان کے تھے، مکتبہ امدادیہ کے بانی اور مکتبہ حقانیہ کے بانی، جنہوں نے ان دونوں مکتبوں کی بنیاد رکھی، اور ماشاءاللہ بڑے پرانے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ ملتان کے اندر جامعہ خیر المدارس میں بھی ایک زمانے میں وہ صحیح بخاری پڑھاتے تھے، اور جامعہ قاسم العلوم میں بھی پڑھاتے تھے۔ دونوں کے درمیان کوئی 8-10 کلومیٹر کا سفر ہے۔ سائیکل پر ادھر بھی آتے تھے، سائیکل پر ادھر بھی جاتے تھے، اور ان کا گزر بسر ہوتا تھا اپنے مکتبے کی آمدنی سے۔ نہ تنخواہ جامعہ قاسم العلوم سے لیتے، نہ خیر المدارس سے لیتے۔ اس زمانے میں وسائل اتنے نہیں تھے، الٹا کچھ مدرسے کے خیر المدارس کے سامنے چونکہ ان کا گھر تھا، وہاں کچھ طلباء کو اپنی طرف سے کھانا بھی دیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے زمانے طالب علمی میں یہ عادت بنا لی کہ شعبان رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ میں ہمیشہ علم الصرف اور علم النحو کو دہرایا کرتا تھا۔ علم الصرف، علم النحو کو دہراتا تھا تاکہ مسائل اس کے اچھی طرح تازہ ہو جائے، آگے پڑھنے میں، اگلا درجہ پڑھنے میں آسانی ہو، چونکہ عربیت کی بنیاد صرف اور نحو ہے۔ جب تک ہمیں گرامر نہیں آئے گی، صرف اور نحو نہیں آئے گی، تو ہم صحیح معنوں میں نہ ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ عبارت کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر فرمانے لگے کہ فارغ ہونے کے بعد پڑھانے کے زمانے میں سال ہا سال تک میرا یہ طرز رہا اور یہ میری عادت رہی کہ شعبان رمضان میں حضرت مولانا مشتاق احمد چرتھاولی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف فرمودہ علم الصرف اور علم النحو کو ایک مرتبہ دہرا لیا کرتا تھا، اول سے لے کر اخیر تک، تاکہ آگے طلباء کرام کو پڑھانا میرے لیے آسان ہو۔ تو آج ہم انشاءاللہ صرف کی ترتیب بنا رہے ہیں، صرف کا مذاکرہ ہم شروع کر رہے ہیں، اور مختصر، چونکہ یہ ہفتہ 10 دن کا کورس ہے، مذاکرہ ہفتہ 10 دن کا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے
کہ ہماری صرف و نحو قواعد جو ہم نے پڑھے ہیں اور ہم ان کو جاری بھی کرتے ہیں، عدم مذاکرہ کی وجہ سے اس پر کچھ آفت طاری ہو گئی ہے، اس آفت کو دور کریں تاکہ اس میں پھر سے تر و تازگی ہو اور پھر سے اس میں بہار آئے، جس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں تحدیث، یا اس کو کہتے ہیں اپڈیٹ کرنا۔ تو صرف و نحو کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں مقصد۔ اب چونکہ یہ مختصر دورہ ہے، اس میں ہماری ترتیب یہ ہوگی کہ علم الصرف، ہم علم الصرف کر رہے ہیں۔ نحو جب آپ حضرات کا اگر ذوق ہوا، آپ کا تقاضا ہوا، تو ہم آگے چل کر ہفتے میں 1 دن یا 2 دن اسی طرح آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کا مذاکرہ کریں گے۔ ابھی اس وقت صرف کا ہے۔ صرف میں ترتیب یہ ہے کہ اس صرف کے 2 حصے ہیں۔ علم الصرف اولین ہے، اور آگے آ رہا ہے علم الصرف آخرین۔ علم الصرف اولین کے پھر 2 حصے ہیں۔ علم الصرف اولین کے 2 حصے ہیں، حصہ اول ہے اور یہ حصہ دوم ہے، پھر یہ حصہ آخرین ہے۔ تینوں ضروری ہیں۔ حصہ اول علم الصرف کیا ہے؟ علم الصرف میں ہمیں صیغوں کی شناخت حاصل ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے صیغہ کون سا ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، صیغہ پتہ چلتا ہے۔ ساتھ میں اس کے باب کا بھی پتہ چلتا ہے اولین سے، اور انہیں اس کے بحث کا پتہ چلتا ہے ماضی کا ہے یا مضارع کا ہے یا امر کا ہے، اسم ہے یا فعل ہے، اسم فاعل ہے، فعل ہے یا اسم ہے، اسم فاعل ہے، مفعول ہے، اسم ظرف ہے، اسم آلہ ہے، کیا ہے، فعل ہے، ماضی، مضارع، امر، نہی، کیا ہے، یہ اس کا پتہ اس سے چلتا ہے۔ صیغہ بھی پتہ چلتا ہے اور بحث کا بھی پتہ چلتا ہے، اسم فعل کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 2، پھر کس باب سے اس کا تعلق ہے، باب سے تعلق ہے، اس باب کا پتہ چلتا ہے حصہ دوم سے، باب کا پتہ چلتا ہے۔ باب جاننا بھی ضروری ہے، چونکہ ہر باب کی اپنی خاصیات ہیں۔ اگر وہ باب ہمیں پتہ نہ ہو، خاصیات پتہ نہ ہو، تو اس فعل میں کون سی معنی میں تبدیلی آ گئی ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ بھی ضروری ہے۔ پھر الفاظ کے اندر بعض الفاظ بڑے بھاری ہوتے ہیں، ثقیل ہوتے ہیں، بوجھل ہوتے ہیں، ان کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو کچھ قواعد ایسے ہیں جو اس ثقل کو دور کرتے ہیں اور بھاری پن کو دور کرتے ہیں، اور اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ سہولت کے ساتھ وہ زبان پر جاری ہو جائیں۔ تو اس کارروائی کو کہا جاتا ہے تعلیل، تخفیف اس کا نام ہوتا ہے، تعلیل۔ تو وہ جو کارروائی ہے وہ آخرین میں ہوتی ہے، آخرین میں ہوتی ہے۔ جیسے قویلہ پڑھنا مشکل ہے، خاص طور پر جب عبارت میں آئے گا، اس کو بنا دینا قیلہ، بڑا آسان ہے۔ اتخذا، تا الگ، تاخذا بنانا مشکل، پڑھنا مشکل ہے، اس میں کاروائی کر کے اتخذا اب منٹوں میں ہو گیا۔ قبلا پڑھنا مشکل ہے، اقبل پڑھنا مشکل ہے، اقبل کی جگہ قل آسان ہے، قبلا کی جگہ قالا پڑھنا بہت ہی آسان ہے۔ تو وہ جو کاروائی ہے وہ یہاں ہوتی ہے، اور یہ کاروائی عربی میں جا بجا ہوتی ہے۔ جیسا کہ آج ہم تھوڑا سا اجرا بھی کریں گے، ایک ہی صفحے میں آپ دیکھیں گے کتنی مرتبہ کاروائی ہوئی ہے، وہ ساری کاروائی یہاں لکھی ہے، تو یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اب ترتیب کیا ہوگی؟ ترتیب یہ ہوگی کہ حصہ اول حصہ اول میں ایک چھوٹی سی، اب شروع میں جو اصطلاحات ہیں ان کو ہم نظر انداز کر دیں گے۔ وہ آپ کو پتہ ہے فعل ماضی بھی ہوتا ہے، مضارع بھی ہوتا ہے، امر بھی ہوتا ہے، ماضی میں گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے، مضارع میں حال مستقبل ہوتا ہے، یہ سب آپ کو پتہ ہے۔ تثنیہ کو بھی آپ جانتے ہیں، مفرد کو بھی جانتے ہیں، تنوین، جزم اور فتح، کسرہ، ضمہ، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ ان اصطلاحات میں سے صرف ایک چیز ہم پڑھیں گے، حروف اصلی، حروف زائد، یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آگے ہم شروع کریں گے فعل ماضی شروع کریں گے، ماضی کو ہم پڑھیں گے، پھر اس کا تھوڑا سا اجرا کریں گے۔ اس کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد مختصر ہوگا، زیادہ لمبا نہیں ہوگا، گھبرانا نہیں۔ اس کے بعد ہم آ جائیں گے حصہ دوم میں، ثلاثی مجرد، ایک دن ہم ثلاثی مجرد کے ابواب پڑھیں گے، پھر مزید ثلاثی مزید فی کے ابواب، پھر
رباعی مجرد رباعی مزید فی 3 دن، ایک دن کے اندر یہ سب ابواب پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ان کو ازبر یاد کرنا ہے سورہ فاتحہ کی طرح. تو ان دنوں اب شام کا بھی آپ کے پاس وقت ہے، ہر ایک کے پاس علم الصرف علم النحو. اگر آپ محنت کریں گے، یہاں تو ہوگا آدھا پونا گھنٹہ، اگر آپ محنت کریں گے لگ کر اس کو دل و دماغ پر صرف اور نحو کو ایسا بیٹھائیں گے کہ بس سوتے ہوئے میں بھی صرف اور نحو کے مسائل گھومتے ہوئے نظر آئیں، تو انشاءاللہ یہ ایک ہفتہ 10 دن آپ کی علمی قابلیت میں انشاءاللہ زبردست، میری بھی قابلیت میں انقلاب لے آئیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک مختصر، جب 3 دن میں یہ ہمارا ختم ہو جائے گا تو ہم فوراً اس کی جگہ آ جائیں گے، چوتھے دن سے تعلیلات میں آ جائیں گے، ہفتہ اقسام ہم شروع کر دیں گے، اور قواعد کا نام اور قاعدے کا تعارف، مثال، اس طرح ہم چلیں گے. تو آپ کو جب قرآن کی تلاوت آپ کریں، میں کروں گا، آپ کریں گے، تو مجھے پتہ چلے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، قیل اصل میں تھا کیا اور کیا کیا تعلیل ہوئی ہے، صیغے کا بھی پتہ چلے گا حصہ اول سے، باب کا بھی پتہ چلے گا حصہ دوم سے. پھر اس ثقل کو دور کرنے کے لیے، بھاری پن کو دور کرنے کے لیے، اور اس کو سہل اور آسان بنانے کے لیے کون سی کارروائی ہوئی ہے، اس کا پتہ اس سے چلے گا انشاءاللہ. ہفتہ 10 دن کے اندر میں بھی ان ساری چیزوں کو جان لوں گا، آپ بھی جان لیں گے. میں نے شروع میں کہا نہ کوئی یہاں استاد ہے نہ شاگرد ہے، ہمارا یہاں مذاکرہ ہے. آج میں کروا رہا ہوں، کل آپ میں سے کوئی کروائے گا، تو ترتیب بن جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پہلی چیز سب سے، اب ہم شروع کر رہے ہیں، سب سے پہلے اصطلاحات میں سے صرف ایک چیز میں لے رہا ہوں، وہ ہے حروف اصلی، حروف زائد. عربی زبان میں ہر لفظ کا وزن نکالا جاتا ہے، اور وزن نکالنے کے بعد اس کے اصلی حروف اور زائد حروف ان کی چھانٹی ہوتی ہے. زائد حروف کون سے ہیں اور اصلی حروف کون سے ہیں، اور یہ چھانٹی کیوں ہوتی ہے. یہ حروف جو اصلی حروف ہوتے ہیں ان کو مادہ بھی کہتے ہیں. ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے، اس کو الگ کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے کہ مادے کا ایک مرکزی مفہوم ہوتا ہے، وہ تو ذہن نشین ہو جاتا ہے. پھر حروف زائد جب اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو مرکزی مفہوم تو رہتا ہی ہے، ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی تبدیلی آتی ہے. تو اس لفظ کے پورے خاندان کو پہچاننا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جنہ. اب ہم اس کا وزن نکالیں گے. وزن کے لیے اصل ہے، اس کی اصل ہے جانانا، بر وزن فعلا. وزن نکالا تو یہ تینوں حروف اصلی ہیں. تو ہم نے کہا کہ جیم نون نون یہ اصلی ہے. اب اس کا مادہ، اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے، اس کے معنی کے اندر مرکزی مفہوم ہے پوشیدگی. اب اس سے کئی لفظ بنیں گے، کچھ زائد حروف اس میں شامل ہوں گے اور لفظ بنتے جائیں گے. یہ مرکزی مفہوم ہر جگہ کار نظر آئے گا آپ کو، تھوڑے تھوڑے زائد مفہوم بھی. مثال کے طور پر جنہ کا معنی ہوتا ہے رات کا چھا جانا. جن علیہ اللیل، رات کا چھا جانا. جب رات چھا جاتی ہے پوشیدگی آتی ہے کہ نہیں؟ تاریکی چھا جاتی ہے. جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے. مرکزی مفہوم یہاں بھی ہے، چھپا ہوا، پوشیدہ. جنت وہ بھی نظروں سے اوجھل ہے. جنت اس تا بڑھی، جنین میں یا کا اضافہ ہوا، مرکزی مفہوم یہاں بھی رہا. جنین کا وزن نکالا فعیل، تو یا کے مقابلے میں آئی، جیم فا کے مقابلے میں آگے. تو حروف اصلی اس کے ہوئے فا عین لام کے مقابلے میں جو آئے وہ، باقی زائد ہوئے. تو زائد اور اصلی حروف نے مل کر معنی دیا وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہو، چونکہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے اس لیے مرکزی مفہوم یہاں بھی ہے. جنت وہ حروف اصلی بھی ہیں، تا کا اضافہ ہو گیا. جنتن، جنانتن اصل میں تھا. فعلتن کے وزن پر تا کا اضافہ ہوا تو مراد جنت ہے. مرکزی مفہوم یہاں بھی ہے چونکہ وہ نظروں سے اوجھل ہے، پوشیدہ ہے، اس لیے. تو جتنے بھی حروف اس مادے سے بنیں گے تو ان میں یہ مرکزی مفہوم رہے گا. مثال کے طور پر الاکل، کھانا. اکلن فعلن کے وزن پر ہے. اب اس میں آکل بھی آتا ہے، یأکل بھی آتا ہے،
لن یأکل بھی آتا ہے. یہ سارے جب وزن نکالیں گے کچھ زائد ہوں گے، کچھ وہ مرکزی مفہوم یہاں بھی رہے گا، اور زائد حروف جب شامل ہوتے جائیں گے کچھ زائد معنی بھی وہ لفظ دیتا چلا جائے گا. سمجھ گئے؟ تو اس لیے ہر لفظ کا ہمیں وزن نکالنا ہے. وزن نکالنے کے بعد پھر یہ فیصلہ کرنا ہے اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. پھر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں حروف اصلی کون سے ہیں، حروف زائد کون سے ہیں. حروف اصلی کا پتہ کیسے چلے گا؟ وزن کے اندر فا عین لام کے مقابلے میں جو حروف آئیں گے وہ ہوں گے اصلی، اور جو زائد ہوں گے وہ کہلائیں گے زائد. مثال کے طور پر سمیع بر وزن فعیلہ، نصر بر وزن حسیبہ بر وزن کرومہ بر وزن اجتنبہ بر وزن افتعل، حمزہ زائد ہو گیا، تا زائد ہو گئی. استنصر بر وزن استفعل، یہاں سین حمزہ سین تا تین حروف زائد ہو گئے. انفطرت نہ انفطرت، انفعلت انفعلت، احمرت افعلت، دو لام ہو گئے، ایک لام زائد ہے. افعلت. تسربلا بر وزن تفعللا. سمجھ گئے؟ یہ ہے وزن نکال کر پہچان ہوگی حروف اصلی کی اور حروف زائد کی. مثال کے طور پر چونکہ یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، دوسرے احباب ابھی آپ تو سامنے بیٹھے ہیں سارے ہیں، تو یہ ریکارڈنگ اس لیے کہ دوسرا کوئی سمجھنا چاہے اس کے لیے بھی آسان ہو. مثال کے طور پر میں نے لکھا تسربلا، کیا وزن نکالا آپ نے؟ تسربلا. کیا ہے وزن؟ تفعللا. اسی طریقے سے آپ میں نے بھی پڑھانا ہے. اگر میرے پاس کتاب آ گئی بچوں کو، آپ نے بھی پڑھانا ہے. اب آپ کے ساتھ تو میں تیزی سے چل رہا ہوں، ہم مذاکرہ تو تیزی سے کر رہے ہیں. بچوں کے لیے بالکل یہ نئی چیز ہے، ان کو ذرا آرام سے سمجھانا ہے. وزن میں تا کے مقابلے میں آئی تو یہ زائد حروف، زائف اصلی، اصلی حروف. تسربلا تفعللا، تا کے مقابلے میں آئی زائد ہو گئی، تا ہو گئی زائد. فا سین آ گئی فا کے مقابلے میں، اور قاعدہ ہے فا عین لام کے مقابلے میں جو حرف آئے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ اصلی ہوگا. تو اس میں پہلے نمبر پہ سین آ گئی، سین یہ اصلی ہے. را عین کے مقابلے میں آ رہی ہے، را ساکن عین ساکن. تسربلا تفعللا، تو یہ را آ گئی، یہ بھی اصلی. اور با لام اول کے مقابلے میں ہے، اور دوسری لام ثانی کے مقابلے میں ہے. تو دو لامیں، ایک لام دو لام، یہ ہو گئے اصلی ہو گئے. یہ سب حروف ہو گئے اصلی. اس لفظ میں زائد حروف ہیں تا. اجتنبا مثال کے طور پر، شیخ قلم بھی ایسا لائے کہ بس ہاں خیر ہے. اجتنبا بر وزن افتعل، افتعل حمزہ حمزے کے مقابلے میں، جیم فا کے مقابلے میں، تا کے مقابلے میں، تو تا زائد ہو گئی. فاعل لام میں سے تا کسی کے مقابلے میں نہیں آئی تو تا کو ہم کہیں گے زائد. تو دو حصے بنانے ہیں، ایک زائد کا ایک حروف اصلی کا. اوپر لفظ لکھے، نیچے اس کا وزن اجتنبا افتعل، پھر نیچے حروف اصلی ادھر کر دیں، زائد ادھر کر دیں. چونکہ اصلی نمبر 1 ہے، اصلی ادھر کر دیں، زائد ادھر کر دیں. تو جو فاعل لام کے مقابلے میں حروف آئیں ان کو یہاں لکھیں، اور جو زائد حروف ہوں ان کو الگ لکھیں. تو بتا دیں کہ بھائی ان کا مادہ، جو حروف اصلی ہوں گے اس کو کہیں گے مادہ. اجتنبا لفظ کا مادہ ہے جنب، جنب سمجھ، جنب. اجتنبا پرہیز کرنا، جس چیز سے پرہیز ہوتا ہے آدمی اس سے دور بھاگتا ہے. جنب، جنب کا معنی بھی یہ، جو جنبی ہوتا ہے وہ بھی لوگوں سے بھاگتا ہے، آدمی بھی اس سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس سے
بھاگ رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حالت جنابت میں تھا, راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی, آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور خیریت دریافت فرمائی. چند قدم چلے, آپ نے جیسے ہی ہاتھ چھوڑا موقع ملا, میں فنسللت, چپکے سے میں نکلا, بھاگم بھاگ گھر گیا, غسل کیا, واپس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں حالت جنابت میں تھا تو مجھے اچھا نہیں لگا آپ کے ساتھ. آپ نے فرمایا ان المؤمن لا ینجس, مومن حالت جنابت میں نجس ہوتا ہے مگر وہ نجاست حکمی ہے, ایسی نجاست نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے دوسرے کا ہاتھ بھی ناپاک ہو جائے. تو بہرحال بھاگے, جنابت کی وجہ سے بھاگے. تو وہ مرکزی مفہوم یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے. لا جلب ولا جنب, وہاں پر بھی بعد والا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے. حروف اصلی جہاں جہاں ہوں گے اس کا ایک مرکزی مفہوم ہوگا, وہ آپ کو وہاں وہاں چلتا ہوا نظر آئے گا. اس وجہ سے حروف اصلی اور حروف زائد ان کی پہچان الگ الگ ضروری ہے کہ اس میں سے حروف اصلی کون سے ہیں, زائد کون سے ہیں. ایک بات. اب ہم آ رہے ہیں فعل کی طرف. فعل میں بنیادی طور پر 4 قسمیں ہیں, ماضی, مضارع, امر, نہی. پھر ماضی سے مضارع سے کئی بن جاتے ہیں. تو ماضی کے اندر گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے اور اس کے 14 صیغے ہیں, 14 صیغے ہیں, اور ان صیغوں کی پہچان اس میں صرف پہلا صیغہ آپ پکڑ لیں, اس کے بعد چھوٹی چھوٹی علامات لگاتے جائیں گے, وہ صیغہ بنتا جائے گا. پہلا صیغہ آپ کو جب صرف میں آگے بڑھیں گے تو پہلا صیغہ پتہ چل جائے گا کہ پہلا صیغہ کون سا ہے. وہ مجرد کا ہے تو فعلا, فعیلا, فعولا, ان میں سے کسی کے وزن پر آتا ہے. آگے اب واب دوسرے حصے میں آئیں گے, اسی خاص وزن پر پہلا صیغہ آئے گا. اور ماضی کا آخری حرف ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اب پہلے صیغے کے بعد پہلا صیغہ جب ہاتھ میں آ گیا, اب اسی سے ہم 13 صیغے بناتے چلے جائیں گے. جیسے ضربا, ناصرا پہلا صیغہ ہے, ناصرا پہلا صیغہ ہے. اب اس کے آگے صرف الف کا اضافہ کریں گے تو وہ تثنیہ مذکر غائب بن جائے گا, تثنیہ مذکر غائب. اور چونکہ ماضی میں غائب کے صیغے ہوتے ہیں, اس نے کیا, ان دو نے کیا, انہوں نے کیا, پھر یہ غائب ہے. پھر حاضر, تم نے کیا, تم دو نے کیا, تم سب نے کیا, یہ حاضر. پھر متکلم, میں نے کیا, ہم نے کیا, یہ غائب, مضارع, حاضر اور متکلم یہ ہو گئے. پھر اس میں مذکر مؤنث الگ ہو گئے. پھر مذکر کے بھی 3 صیغے, مؤنث کے بھی 3 صیغے, اس ایک نے, اس 2 مردوں نے, ان 3 مردوں نے کیا. اس طریقے سے یوں ترتیب چلتی ہے 14 صیغوں کی. تو پہلا صیغہ ہے, پہلا صیغہ آیا, اس کے اخیر میں صرف الف کا اضافہ ہے, تثنیہ مذکر غائب بنے گا. جیسے نصرا, ان 2 نے مدد کی. نصرا کا معنی اس ایک نے مدد کی, الف کا اضافہ ہوا تو نصرا, 2 نے مدد کی. اب اس کے آگے واو آئے گا, اور واو کا پچھلا حرف, پچھلے حرف کو کہتے ہیں ما قبل. واو ما قبل مضموم آئے گا تو یہ بن جائے گا جمع مذکر غائب. یعنی آخری جو ماضی کا پہلا صیغہ تھا اس کے آخر پر فتح ہٹا کر اس پر ضمہ دے دیں, آگے واو ساکن لگا دیں تو یہ جمع بن گیا. جیسے ناصرا سے ناصرو, ناصرو انہوں نے کیا. اور پھر آگے اسی پہلے صیغے کے اخیر میں تا ساکنہ آ جائے, ساکن تا, تو وہ بن جائے گا واحد مؤنث غائب, نصرت, نصرت. اور لفظ تا کا اضافہ ہو جائے پہلے صیغے کے اخیر میں, تا کا اضافہ, وہ بن جائے گا نصرتا. اور اس کے آخر اب آگے 5 صیغے ہو گئے. چھٹے صیغے سے لے کر 14ویں صیغے تک تھوڑی سی جو کاروائی ہے اس میں ایک بات قدر مشترک ہے. وہ مشترک کیا ہے کہ سب سے پہلے اس ماضی کے پہلے صیغے کے آخری حرف کو ہم نے ساکن کرنا ہے, ساکن کر اس کی حرکت کو اڑانا ہے. تو حرکت اڑے گی تو وہ ساکن ہو جائے گا. ساکن ہونے کے بعد آگے ہم علامتیں لگاتے چلے جائیں گے, نئے نئے صیغے بنتے چلے جائیں گے. چنانچہ نصرا سے نصر, نصر ساکن کیا تو نصر. اب اس کے
اس کے ساکن کر کے اخیر میں نون مفتوح لگائیں گے تو جمع مؤنث غائب نصرنا، اور ساکن کر کے تا مفتوحہ لگائیں گے واحد مذکر حاضر نصرتا، تم نے مدد کی، تم ایک آدمی نے مدد کی، اور اسی کو ساکن کر کے لفظ تما لگائیں گے تو تثنیہ مذکر حاضر بن جائے گا نصرتما، تم دو مردوں نے مدد کی، اسی کو ساکن کر کے لفظ تم لگائیں گے تو یہ بن جائے گا نصرتم، تم سب مردوں نے مدد کی جمع مذکر حاضر، اسی کو ساکن کر کے تا مکسورہ لگائیں گے تو بن جائے گا نصرتی واحد مؤنث حاضر، تم ایک عورت نے مدد کی، اور اسی کو ساکن کر کے تما لگائیں گے تو تثنیہ مؤنث حاضر بن جائے گا، جیسا کہ جمع تثنیہ مذکر حاضر بھی بنا ہے، وہ ہے نصرتما، تم دو عورتوں نے مدد کی، اس کا معنی تم دو عورتوں نے مدد کی اور تم دو مردوں نے مدد کی، یہ صیغہ دونوں کے لیے مشترک ہے۔ پھر ساکن کر کے اس کے اخیر میں لگائیں گے تننا تو یہ جمع مذکر حاضر بن جائے گا نصرتنا، تم سب عورتوں نے مدد کی، اور نصرتو ساکن کر کے تا مفتوحہ لگائیں گے تو یہ واحد متکلم بن جائے گا، تو یہ بن جائے گا نصرتو، یعنی میں نے مدد کی، اور تثنیہ متکلم تثنیہ ہو یا جمع ہو ان کے لیے ایک ہی صیغہ، دو ہوں یا سب ہوں متکلم میں وہ سب ایک ہیں، اس کے لیے ایک ہی صیغہ ہے، آخر کو ساکن کر کے لفظ نا لگا دے، نا تو نصرنا، ہم دو نے مدد کی، ہم سب نے مدد کی، سب معنی اس کے اندر موجود ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ ہے ماضی بنانے کا آسان سا قاعدہ۔ اب پڑھانے اب سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ طلباء سے اجرا کروانا، اور اجرا کے لیے سب سے مؤثر چیز ہم نے عربی کتابوں سے بھی اجرا کیا، قرآن کریم سے بھی کیا، میں نے جہاں تک دیکھا ہے قرآن کریم کا اجرا اتنا مؤثر ہوتا ہے کہ قواعد ایسے ذہن نشین ہوتے ہیں کہ آدمی بھولنا بھی چاہے تو نہیں بھول سکتا، اتنے قرآن کی اپنی برکات ہیں، اس کو چھونا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، جو بچوں میں کھیل کود رچا بسا ہوتا ہے پڑھتے ہی نہیں ہے، چلو اس بہانے سے قرآن کھول کر بیٹھیں گے اور پڑھتے کچھ آیات تو پڑھ ہی لیں گے قرآن، پھر کتابوں میں آ کر بڑے چونکہ یہاں حفظ قرآن دہرانے کا ماحول نہیں ہوتا، کتنے بچے ہیں حفظ اچھا کر کے آئے کتابیں پڑھتے پڑھتے قرآن بھول گئے، تو ہم قرآن کریم سے اجرا کروائیں اور یہ ساری نیتیں ذہن میں کر لیں کہ اس کی قرآن کی برکت بھی حاصل ہو، اس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں اور بچوں کا حفظ بھی محفوظ رہے، جتنی نیتیں کریں گے وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ایک عمل پر حضور نے فرمایا آدمی 50 چیزوں کی نیت کرے گا، عمل ایک ہوگا اجر 50 کا مل رہا ہوگا، اس لیے قرآن کریم سے اجرا ہو جیسا کہ ابھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن کریم سے میں نے کہا تھا اجرا ہے، تو میں نے اس کی اسکرین شاٹ لی ہوئی ہے پہلے 4 صفحات کی، میں مختصر طور پر یہ 1-2 صفحے کا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، باقی میں گروپ پر بھیجوں گا، اور ایک صفحہ میں تیار کر کے لایا ہوں، آپ سب کو ایک ایک دے دوں گا، وہ آپ نے ان کو وہ کام کر کے شام تک مجھے واٹس ایپ کر دینا ہے، اسی گروپ پر آپ نے بھیج دینا ہے۔ اب پہلا اس میں سورہ فاتحہ میں ماضی کا ایک صیغہ ہے انعمتا بروزن افعلتا، سب سے پہلا کام ہوتا ہے وزن نکالنا، انعمتا بروزن افعلتا۔ طریقہ اجرا کا طلباء سے یوں کروانا ہے، ایک بچے سے کہیں تلاوت شروع کرے، اگر اس میں وہ بچہ خوش الحان ہو تو اچھا ہے، لیکن صرف ایک ہی سے یہ کام نہ کروائیں، بدل بدل کے، تاکہ سب بچوں کا شوق اور جذبہ برقرار رہے، آج یہ تلاوت کر رہا ہے کل دوسرا، مثلا ایک بچہ بیٹھے گا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر تلاوت شروع کرے گا، الحمدللہ رب العالمین رکے گا، استاد کہے گا چلو آگے، یہاں کوئی صیغہ نہیں ہے، مطلب ہمارے مطلب کا جو ہم نے پڑھا ہے اس کا کوئی صیغہ نہیں ہے، اور آگے وہ کہے گا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشارہ وہ دیکھتا جائے گا، استاد کا اشارہ ہوگا، مطلب یہ کہ آگے بڑھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، جیسے استاد یوں روکے گا، وہ طالب علم رک جائے گا، انعمت علیہم، ہاں بھائی بتاؤ انعمت کون سا صیغہ ہے؟ انعمت بروزن افعلتا، صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ کون سا ہے؟
واحد مذکر حاضر. ہمارے استاذ کہا کرتے تھے ماضی میں، چونکہ جب شروع میں ہوتا ہے نا بچہ ایک دن میں نہیں بتائے گا، اس کو بتانے میں پورا ہفتہ لگ جائے گا، پھر کل پھر بتانا پڑے گا، پرسوں پھر آپ کو بتانا پڑے گا، ترسوں پھر بتانا پڑے گا. کم از کم کوئی 150 دفعہ استاد نے ہمیں یہ کہا تھا بچوں ماضی میں 4 قسم کی تا ہوتی ہے. ایک دفعہ میں بات بچوں کے ذہن میں نہیں بیٹھتی، بار بار جب آدمی کہتا ہے یہ جو کلر ہوتا ہے نا، ایک کوڈ لگتا ہے، دوسرا لگتا ہے، تیسرا لگتا ہے، چوتھا لگتا ہے، پھر جا کر اس میں خوبصورتی آتی ہے. تو جتنے کوڈ لگتے جاتے ہیں اتنی اس میں پختگی آتی چلی جاتی ہے. تو ایک دفعہ نہیں 20 مرتبہ ہمارے استاد نے یہ کہا تھا کہ ماضی میں 4 قسم کی تا آتی ہے، اخیر میں آتی ہے. تا ساکنہ ہو تو صیغہ واحد مؤنث غائب، تا متحرکہ ہو تو دیکھو حرکت کون سی ہے، فتح، کسرہ، ضمہ. فتح ہے تو صیغہ واحد مذکر حاضر، کسرہ ہے تو صیغہ واحد مؤنث حاضر، اور ضمہ ہے تو صیغہ واحد متکلم. واحد انعمت واحد مؤنث غائب، انعمت واحد مذکر حاضر، انعمتی واحد مؤنث حاضر، انعمت واحد متکلم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ واحد متکلم ہے. سمجھ گئے؟ تو اس لیے یہ صیغوں کے بار بار اجرا سے یہ ذہن نشین ہوتا ہے. تو یہ ایک صیغہ. اسی طریقے سے دوسرا صفحہ، میں بس 2 صفحے کر رہا ہوں، باقی میں گروپ پر بھیجوں گا. دوسرے صفحے میں صیغے 3 صیغے ہیں. ایک صیغہ رزقنا، رزق سے بنا ہے، آخر ساکن ہے، اور اخیر میں صیغے کی پہچان علامات سے ہوتی ہے. سارے جیسے چہرے ایک جیسے نہیں، سارے صیغے بھی ایک جیسے نہیں. چہروں سے ہم پہچانتے ہیں، کچھ نہ کچھ سب کی 2 آنکھیں ہیں، ناک ہیں، کان ہیں، اور ڈھانچہ بھی ایک جیسا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ فرق ہے. تو قدر مشترک بہت سی چیزیں ہیں، اس کے باوجود تھوڑا فرق ہے. تو اس فرق کی بنیاد پر ہم پہچانتے ہیں کہ یہ مولانا جمال صاحب ہیں، یہ مولانا سعید صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں، فرقات. ایسے ہی صیغوں کی بھی علامات ہیں، ان علامات کو ہم نے پہچاننا ہے. ماضی کی علامات ہمیشہ لفظ کے اخیر میں ہم نے تلاش کرنی ہے، شروع میں نہیں، درمیان میں نہیں، اخیر میں. اخیر میں کیا ہے؟ اخیر میں علامت کون سی ہے؟ رزقنا، رزق سے بنا ہے، تو یہ یعنی ماقبہ آخری حرف ساکن ہے، اور اس کے بعد لفظ کون سا لگا ہوا ہے؟ علامت نا. تو یہ کون سا صیغہ بنے گا؟ جمع متکلم. جمع متکلم. رزقناہم، ہم یہ ضمیر مفعول ہے، اور اصل صیغہ ہے رزقنا، یہ صیغہ جمع متکلم. اور دوسرا والذین یؤمنون بما انزل، انزل بروزن افعل. ابھی مجہول کا میں بتاتا ہوں. افعل یہ صیغہ ہے. تو مادہ اس کا کیا ہوگا؟ نزل. انعمت میں مادہ کیا ہوگا؟ نعم، نون عین میم. ٹھیک ہے. وما انزل من قبل، یہ 3 صیغے ہیں ماضی کے. اچھا، 3 صیغوں میں 2 صیغے مکرر آئے. انزل 2 دفعہ آیا. تو آپ نے بچوں سے ہر دفعہ نکلوانا ہے صیغہ. یہ نہیں کہ سوچنا کہ یہ صیغہ تو پہلے گزر چکا ہے، چونکہ بچوں کے لیے یہ نئی چیز ہے. تو بار بار چیز سامنے آئے گی تو وہ دماغ میں رچتی جائے گی، بستی جائے گی، اور ذہن نشین ہوتی جائے گی. ایک بات ہو گئی، بس آخری بات. ماضی کا ہم نے پڑھا، معروف کا طریقہ جو وہ تھا. مجہول کا بہت ہی آسان ہے. ماضی کا جو آخری حرف ہے اس کو چھوڑنا ہے اپنی حالت پر، اس کو تو چھیڑنا ہی نہیں ہے. اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر دیکھنا ہے کسرہ ہے یا نہیں. اگر کسرہ ہے تو اس کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس پر کسرہ نہیں ہے تو اس پر کسرہ دے دیں گے، اس پر کسرہ. اس کے علاوہ باقی اس سے پہلے جتنے بھی متحرک حروف ہیں، 1 ہو یا 2 ہو، ان پر ہم دیں گے ضمہ. تو ماضی معروف سے ماضی مجہول بن جائے گی. جیسے نصر سے نصیرہ، را اخیر میں مفتوح ہے، اس کو فتح رہنے دیا، اس سے پہلے ہم نے کسرہ دے دیا. کسرہ. اچھا، سمع، عین کو ہم نے دیکھا مفتوح ہے، آخر ہے، اس کو تو چھوڑ دیا. اس سے پہلے کیا ہے؟ میم ہے. میم کے اوپر کسرہ پہلے سے موجود ہے، اب اس کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے متحرک کتنے ہیں؟
ایک ہی متحرک ہے سین، بس پر ضمہ دے دیں گے، یہ بن جائے گا سمیا۔ اجتنبا، اجتنبا اس سے مجہول بنانا ہے اجتنبا، با کو تو چھوڑا اپنی حالت میں، با سے پہلے ہے نون، نون پر کسرہ دیا، اور اس سے پہلے جتنے حروف ہیں حمزہ ہے اور تا متحرک ہے، باقی تو ساکن ہے، ان کو دے دیا ضمہ، تو یہ بن گیا اجتنبا۔ استنصارا، استنصارا اس سے مجہول بنائیں گے استنصرا، ٹھیک ہے، یہ تو ہے لفظی طریقہ کار ہے۔ اب اس میں اور معروف اور مجہول کے معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے، وہ یہ کہ معروف کے اندر جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے، مجہول میں پتہ نہیں ہوتا، یہ تو پتہ ہوتا ہے کام ہوا ہے، لیکن کس نے کیا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے قاتالا، اس کا یہ ہے معروف ہے یا مجہول؟ معروف، اس کا معنی ہے اس نے قتل کیا، پیچھے بات چل رہی ہوگی، قتل کہا تو ضمیر ادھر جائے گی کہ اسی نے قتل کیا، اگر ادھر نئے سرے سے کلام ہو رہا ہو تو آگے فاعل آئے گا، وہ آئے گا قتل فلانون، فلان نے قتل کیا، ٹھیک ہے۔ قتل دو چیزیں، ایک فعل کون سا ہوا؟ قتل کا، کام کون سا ہوا؟ قتل کا، کس نے کیا یہ بھی پتہ ہے، معروف میں پتہ ہوتا ہے۔ مجہول میں قتل تو ہو، فعل تو ہو گیا، پتہ کچھ نہیں، تو جیسے لاش پڑی ہے تو پوچھے گا ماذا حدث، ہوا کیا؟ قتل، قتیلا، قتل۔ اب یہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے یہ مر تو چکا ہے، کس نے مارا ہے مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، کھانا پڑا ہے، بریانی رکھی ہے، تھوڑی دیر کے بعد آئے تو آدھی غائب، تو یہاں کہیں گے اکیلا، بریانی کسی نے کھا لی، کچھ نہیں پتا کس نے کھائی ہے۔ اور اگر پتا ہو مولی یعقوب صاحب نے کھائی ہے تو اب نام آئے گا اکلا مولانا یعقوب، مولی یعقوب سے پوچھو بھائی کہ اس نے بریانی کھائی ہے، سمجھ گئے؟ معروف مجہول، اس لیے معروف کے اندر کام تو ہوتا ہے، اس کے کرنے والے کا بھی پتہ ہوتا ہے، مجہول میں کام تو ہوتا ہے، کرنے والے کا پتہ نہیں ہوتا، یہ ہے معروف مجہول کے معنی میں فرق۔ تو اس کا ہم ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ قتل، قتل کیا، قتیلا، قتل ہوا، نصرہ اس نے مدد کی، نصیرہ اس کی مدد ہوئی، اس کی مدد ہوئی، کس نے کی کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے معروف مجہول۔ پھر ایک ماضی کے اندر مثبت منفی، مثبت بات، ٹھیک ہے، منفی میں نفی ہوتی ہے، ما قتیلا قتل نہیں ہوا، وما قتلوہ یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل قتل نہیں کیا۔ یہ مثبت ہے یا منفی؟ منفی ہے، یہ کیا ہے؟ منفی ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، یہودیوں کے بارے میں کہا ان بدبختوں نے نبیوں کو مار ڈالا، نبیوں کے قاتل ہیں، تو یہ مثبت ہے یا منفی؟ یہ مثبت۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، یہ کیا ہے؟ یہ منفی ہے۔ تو ماضی کے اندر آج ہم نے پڑھ لیا مثبت منفی، مثبت اور منفی، مثبت کو منفی بنانے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ شروع میں ما لگانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، معروف مجہول، مجہول بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ آخری حرف کو اپنی حالت پہ چھوڑنا ہے، اس سے پہلے دیکھنا ہے کسرہ ہے تو کسرہ ہے چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو، نہیں ہے تو اس پہ کسرہ دے دو، اس سے پہلے دیکھو متحرک کتنے، ایک ہیں، دو ہیں، جتنے ہوں ان سب کو ضمہ دے دو، یہ مجہول بن گیا، یہ مجھول۔ آگے وہ پہلا صیغہ تو تیار ہو گیا، اب اس سے 13 صیغے 14 صیغے کیسے بنیں گے؟ بالکل ویسے بنیں گے جیسے ہم نے معروف سے بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم کو خوب سے خوب تازگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قرآن و حدیث کے فہم کا ذریعہ بنائے، اور اس فہم کے نتیجے میں اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کے نتیجے میں اپنا قرب خاص بھی اللہ عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں اللہ ہماری نجات بھی فرمائے۔